بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 174 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجماع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 5ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اجماع کی بحث پیدا کیسے ہوئی اور جب پیدا ہو گئی تو کیا قرآن مجید نے اس باب میں ہمیں کوئی ہدایت کی تھی؟ امرہم شورا بینہم کی ہدایت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اس کی روشنی میں صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا؟ سیدنا ابوبکر کا عہد تمام ہوا۔ ہم نے ان تمام مسائل کو غامدی صاحب کی زبانی جانا جو اجتماعی معاملات سے متعلق آپ کے عہد میں پیش آئے تھے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے غامدی صاحب۔ دوسرا عہد آتا ہے سیدنا عمر کا۔ اس عہد پر جانے سے پہلے میں ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر کا عہد ہو یا باقی کے جو ادوار ہیں صحابہ کرام کے، جب کوئی اجتماعی معاملے میں اختلاف آ گیا اور فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ عمل ہوتا کیسے تھا؟ کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے۔ اس دور میں کیا معاملہ تھا؟ کیا کوئی رسمی طریقہ تھا؟ کیا کوئی لجنہ تھی، پارلیمنٹ تھی، کمیٹی تھی؟ فیصلے کیسے ہوتے تھے کہ اجتماعی معاملات میں جو اکثریت کا فیصلہ ہے یا اجماع کا فیصلہ ہے وہ نافذ العمل ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس جماعت کو اقتدار منتقل ہوا وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ٹھیک۔ اس جماعت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اس وقت ہمارے ہاں جو ایک حلقہ انتخاب بنتا ہے ہمارے ملک میں، اس میں بعض اوقات 4 لاکھ سے زیادہ لوگ ووٹ دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ جی۔ اس طرح کی ایک مختصر جماعت، اس جماعت کے افراد دوسرے علاقوں میں منتقل بھی ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے فتوحات ہوتی چلی گئیں وہ دور دراز علاقوں میں بھی جا رہے تھے، لیکن ان کا ایک بڑا حصہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ اچھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو۔ یہ لوگ مدینہ ہی میں مقیم تھے اور ان کی قیادت تو کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش ساری کی ساری مدینہ ہی میں تھی۔ اچھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیادت میں کون لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں جو لوگ مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے ان کے نام ہم گنوا سکتے ہیں، 10-15 لوگ ہیں، یہی لوگ تھے جن کی طرف نگاہ پڑ سکتی تھی۔ اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے جو کچھ ممکن تھا وہی ہونا تھا۔ اس زمانے کی پارلیمنٹ، اس زمانے کی مجالس، اس زمانے کے طریقے یہ نہ اس وقت ممکن تھے نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ سادہ قبائلی تمدن میں کیا طریقہ اختیار ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک معاملہ زیر بحث آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ اگر رائے قائم کرنی ہے اور سب لوگوں سے رائے لینا ممکن ہے تو لے لی جائے گی۔ پوری کی پوری جماعت سے کوئی بات پوچھنا ممکن ہے تو پوچھ لی جائے گی۔ اس کی ایک عمدہ مثال ہم کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے۔ اچھا۔ حوازن کے قیدیوں کا معاملہ جب زیر بحث ہوا تو مسلمانوں کی یا کہیے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ 6000 کے قریب تو قیدی ہی پکڑے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتظار کے بعد تقسیم کر دیا۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے درخواست کی کہ ہم معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ قیدی رہا کر دیے جائے، لیکن اب چونکہ تقسیم کیے جا چکے تھے تو لوگوں کی رائے لینا ضروری تھا۔ یہ معلوم ہے کہ لوگوں کی رائے لینے کے لیے اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا۔ اب لوگوں نے بات کرنا شروع کی تو ایک جم غفیر سامنے ہے جی، اس میں سے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور یہ کہا کہ تم اپنے عرفاء میرے پاس بھیج دو۔ عرفاء یعنی وہ لوگ جو تمہاری نمائندگی کر سکیں، تمہاری طرف سے بات کہہ سکیں۔ یہی طریقہ موجودہ دور میں ایک باقاعدہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہی طریقہ قبائلی تمدن میں بھی اختیار کیا جاتا تھا۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی جب کبھی نزاعات پہ فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ قبیلوں کے سردار یا نمایاں شخصیتیں جمع ہو جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم جرگہ کر رہے ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے۔ تو سیدنا صدیق کے زمانے میں بھی اور سیدنا عمر کے زمانے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی لوگوں کو متعین طور پر یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ اور یہ فلاں مجلس کے ارکان ہیں یا یہ اب پارلیمنٹ بن گئی ہے یا اس کی یہ نوعیت ہے۔ متعین قیادت ہے، سامنے موجود ہے، ان میں سے جتنے لوگ بھی میسر ہیں
اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ان کو بلا لیا جائے گا، ان سے بات کر لی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا، ان کی رائے لے لی جائے گی، اور اگر کوئی بحث مباحثے کی نوبت آ جائے گی تو مسجد میں بیٹھ کے بحث مباحثہ ہو جائے گا۔ یعنی باقاعدہ کوئی اسمبلی کا ایوان تو نہیں بنایا گیا تھا، اسی مسجد میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کرتے تھے، اسی مسجد میں بعد میں بھی مجالس ہوتی رہی، تاریخ میں ان مجالس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ایک عمومی بات ہے۔ اب اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو مثالیں پیش کر چکے ہیں یا اب جو مثالیں پیش کریں گے، کیا ان میں سے ایک ایک کی تفصیلات ہمارے علم میں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی تفصیلات بالعموم انہی چیزوں کی نقل ہوئی ہیں جن میں کوئی بڑی بحث پیدا ہو گئی، جن میں کوئی بڑا اختلاف رائے ہوا ہے۔ اگر آپ اس سارے ذخیرے پر نگاہ ڈال کے دیکھیں اور معاملات کو بھی جس طرح کے فطری طور پر ہوتے ہیں سمجھیں تو 3 صورتیں متعین ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمران نے کسی معاملے میں ایک رائے قائم کی، رائے کا اظہار کر دیا۔ یہ رائے کا اظہار ان مجالس میں بھی ہو گیا، یہ عام لوگوں کے سامنے بھی ہو گیا، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے کسی اختلاف کا اظہار نہیں کیا، تو بالعموم یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں جو امیر المومنین کی رائے ہے اسی کو لوگ درست سمجھ رہے ہیں، لہذا اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ بعد کے زمانوں میں اسی کے لیے اجماع سکوتی کی تعبیر اختیار کی گئی۔ اجماع سکوتی یعنی ایک رائے سامنے آئی، کسی عالم کی آ گئی، وہاں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کی رائے سامنے آ گئی، یا کسی اور شخص کی جو ارباب حل و عقد میں سے تھا اس کی رائے سامنے آ گئی، اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، یعنی سب نے اس کو ایک لحاظ سے قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہ بحث کے لیے پیش کی گئی، اس پر گفتگو ہوئی، یہ بات ہوئی، وہ بات ہوئی، اس کے بعد کوئی ووٹ لیے گئے، یعنی باقاعدہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، اندازہ ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ سمجھا گیا کہ یہ سب کی رائے ہے، اس پہ اجماع ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اجماع سکوتی کی تعبیر بعد میں اہل علم نے اسی کے لیے اختیار کی۔ دوسری صورت جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اختلاف تو سامنے نہیں آیا، یعنی ارباب حل و عقد میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی بحث نہیں ہوئی، لیکن اختلاف موجود تھا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف ارباب حل و عقد ہی معاملات پر غور کرتے تھے، مسلمانوں کی اس وقت کی جمعیت میں اہل علم بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو اس طرح قیادت میں تو نہیں تھے لیکن دین کو سمجھ رہے تھے، دین کو سمجھا بھی رہے تھے، ان کے اختلافات پھر نقل ہو گئے۔ انہوں نے بعض موقعوں پر یہ بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا، ہمارے خیال میں یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، اس پر شدید تنقیدیں بھی ہوئیں۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سیدنا عبداللہ بن عباس کا اختلاف۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اول کا مسئلہ زیر بحث آیا، اس میں سیدنا عمر نے ایک رائے دی، اسی رائے پر فیصلہ ہو گیا۔ اس کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ ارباب حل و عقد میں سے کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو، یا جو مجالس تھیں ان میں یہ مسئلہ اس طرح زیر بحث آیا ہو۔ غالباً وہی صورت پیدا ہوئی کہ انہوں نے ایک رائے دی، لوگ خاموش رہے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ اس پر سخت اعتراضات رکھتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ تبصرہ کیا اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے تلامذہ کے سامنے، کہ وہ پروردگار جس نے ریت کے ذرے گن لیے ہیں، عمر نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ وہ 1/3 اور 2/3 کو جمع نہیں کر سکا ہے۔ یہ سخت تبصرہ ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ نے ان کی موجودگی میں کیوں نہیں کہی؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے، مجھے جرأت نہیں ہوئی ان سے بات کرنے کی، لیکن بات غلط ہے اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات صحیح ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اختلافات موجود رہتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر سامنے آ گئے ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوئے ہوں جن سے مشورہ کیا جاتا تھا، جو قیادت میں تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں ایک معاملہ زیر بحث آیا، وہاں کسی نے اختلاف نہیں کیا، رائے بنائی گئی یا رائے بننے کا عمل ہوا اور اس کے مطابق کوئی بل پاس ہو گیا، ہم نے اس کو قانون کی صورت دے دی۔ قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے میڈیا میں اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح میں آپ اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، آج کل وہ آراء سامنے بھی آ جاتی ہیں اور بڑی حد تک وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن جاتی ہیں، یعنی تاریخ میں وہ سب بھی ہو جائیں گی، بعد میں کوئی جاننا چاہے گا تو اخبارات میں اور دوسرے ذرائع سے اس کو معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ یہ دوسری صورت ہے۔
تیسری صورت وہ ہے کہ جس میں معاملہ پیش آیا اور اعتراضات خود ارباب حل و عقد کی طرف سے سامنے آ گئے. ٹھیک. اس معاملے ہی سے اصل میں پوری تصویر سامنے آتی ہے. یعنی اگر اختلاف ہو گیا ہے، اگر اجماع نہیں ہو سکا، اگر ارباب حل و عقد میں کسی نے اعتراض کر دیا ہے تو پھر کیا رویہ اختیار کیا گیا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پھر یہ ہوا کہ باقاعدہ مجالس کا انعقاد کیا گیا. اچھا. اس میں سب کو نمائندگی دی گئی، اس میں بحث 2-3 دن تک ہوتی رہی. اس طرح کے موقعوں کے اوپر ایسی تقریریں کی گئیں جس میں خود حدود واضح کیے گئے. اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے آگے رکھ دوں گا. تو یہ پوری تصویر ہے. اس پوری تصویر کو سامنے رکھ کر اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان مجالس کا ذکر تاریخ میں کس طرح ہوا ہے. اچھا. یعنی ارباب حل و عقد کی مجالس جو مشورے کے لیے منعقد کی جاتی تھی. ٹھیک. میں سب سے پہلے سیدنا صدیق کے بارے میں عرض کروں گا، اگرچہ ان کے فیصلوں کی روداد ہم بیان کر چکے ہیں. جی. یہ دارمی کی روایت ہے، رقم 163 ہے. یہ لکھتے ہیں فَإِنْ آيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ رُؤُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَضَىٰ بِهِ. پھر اس معاملے میں اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ ملتی، یعنی ایک معاملہ زیر بحث ہے، اس میں قرآن مجید کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی سنت بھی نہیں، پہلے حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا، اس لیے کہ حضور نے اگر فیصلہ کیا ہے تو وہ موضوع بحث کیوں؟ سنت طریقے کے معنی میں ہے یہاں پہ. یقیناً. پھر اس معاملے میں اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ ملتی تو قوم کے اعیان و اکابر کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے. قوم کے اعیان و اکابر، اس کے لیے جو الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے جمع رؤوس الناس و خیارہم. ٹھیک. یعنی جو لوگ بہترین لوگ ہیں، جن کو لوگ صاحب تقویٰ سمجھتے ہیں، جن کے علم پہ اعتماد کرتے ہیں، جن کی سیادت و قیادت کو لوگ مانتے ہیں، تو اس میں رؤوس کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا وہ قوم کے لیے ایسے ہیں جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے. قوم کے اعیان و اکابر کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے، اور جب وہ یعنی یہ سب لوگ جب وہ کسی بات پر جم جاتے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے. اب جم جاتے یہ دونوں پہلوؤں سے درست ہے. اس پہلو سے بھی کہ سب کے سب لوگ ایک رائے پر پہنچ گئے، سیدنا صدیق کے سامنے وہ رائے آ گئی، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلے کو نافذ کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ اکثریت کی رائے ہے، یعنی معلوم ہو گیا کہ زیادہ لوگ یہی رائے رکھتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ امام المسلمین کو یا مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہے کہ جب اکثریت کی رائے سامنے آ گئی ہے تو اس کے مطابق جو حکم دینا چاہتا ہے دے. دونوں کے لیے یہ تعبیر بالکل موزوں ہے کہ جب وہ کسی رائے پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی پہنچنے کا عمل سواد اعظم کے پہنچنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے اور سب کے پہنچنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے. طریقہ کار وہی ہے، یعنی رائے بہرحال لوگوں نے دینی ہے، ارباب حل و عقد نے دینی ہے، اور اس رائے کا نتیجہ سامنے آنا ہے. وہ جب سامنے آ جائے گا تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ٹھیک. یہ سیدنا صدیق کے بارے میں بیان ہوا ہے. اب سیدنا عمر کے بارے میں بھی سن لیجئے. فتوح البلدان میں بلازری لکھتے ہیں، یہ اس کا صفحہ ہے 266. جی. کان للمہاجرین مجلس فی المسجد فکان عمر یجلس معهم فیہ ویحدثهم اما ینتہی الیہ من امور الآفاق. مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس منعقد ہوتی تھی. مہاجرین کیوں کہا؟ اس لیے کہ برسر اقتدار جماعت وہی تھی. اچھا. دونوں جماعتیں تھیں، انصار کی جماعت اور مہاجرین کی جماعت. اس میں سے اقتدار مہاجرین یا قریش کو منتقل ہوا تھا، تو مہاجرین کی ایک مجلس منعقد ہوتی تھی اور حضرت عمر اس میں بیٹھتے اور اس کے سامنے وہ تمام حالات پیش کیا کرتے تھے جو مملکت کے مختلف گوشوں سے ان کو پہنچتے. اچھا. تو یہ واضح ہوا کہ یہ روایت تھی کہ ایک مجلس منعقد کی جائے گی. جو معاملات جہاں تہاں سے آ رہے ہیں، ظاہر ہے جنگ بھی تھی، جہاد کے معاملات بھی تھے، دوسرے علاقوں میں عمال بھی مقرر کیے جاتے تھے، اس طرح کے سب معاملات اس مجلس میں پیش ہوتے اور وہاں فیصلہ ہو جاتا. میں نے عرض کیا کہ صورتیں تینوں ہی ہوتی ہیں اور تینوں ہی صورتیں متصور ہو سکتی ہیں، یعنی سب لوگوں نے اتفاق کر لیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اعتراض کیا گیا لیکن وہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں تھا، باہر کچھ لوگ موجود تھے، عام مسلمانوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا، سامنے نہیں آیا، اس پر بحث نہیں ہو سکی، چنانچہ اس کی کوئی روایت پہ منتقل نہیں ہوئی. اور تیسری صورت وہی کہ مجلس میں
معاملہ زیر بحث آ گیا، شدید اختلافات سامنے آ گئے، ان پر بحث ہو گئی، اس بحث کی رودات کیا تھی، کیا چیزیں ہوئیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے، امرہم شورا بینہم کے اصول پر صحابہ کرام نے اس وقت کے تمدنی حالات میں کس طریقے سے عمل کیا، یہ میں نے اس کی ایک تفصیل آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر رکھ دی ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ وہ معاملات کیا ہیں، بڑے بڑے معاملات، ظاہر ہے کہ معاملات تو دسیوں ہوں گے، وہ بڑے بڑے معاملات کیا ہیں جو پھر ہمارے پورے فکر پر، ہمارے علم پر اثر انداز ہوئے ہیں، جو سیدنا عمر کے زمانے میں پیش آئے۔ میں نے ان معاملات کا استقصاء کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ 6 بڑے بڑے معاملات سیدنا عمر کے عہد کی، سیدنا عمر کے عہد کے معاملات تو بہت سے ہوں گے، ان پر گفتگو بھی ہوگی، ان میں کوئی اختلافات بھی ہوں گے، لیکن وہ معاملات جو بڑے معاملات ہیں جن کے اثرات ہماری اجتماعی زندگی پر ہوئے ہیں، جو اس وقت بھی زیر بحث ہو جاتے ہیں، یہ 6 معاملات اگر آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں اختلاف بھی ہوا، اختلاف قیادت میں ہوا، اس اختلاف پر بہت بحث مباحثے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ سیدنا عمر کو اس کے لیے باقاعدہ مجلس منعقد کرنا پڑی اور کئی دن اس پر بحث ہوتی رہی۔ اچھا، اس کو تو ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ باقی 5 معاملات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ 2 ہی نوعیتوں کے ہیں۔ زیادہ تر تو یہ ہوا ہے کہ رائے قائم کی گئی ہے اور جس کو میں نے عرض کیا کہ اجماع سکوتی ہو گیا، ٹھیک، یعنی نہ ارباب حل و عقد میں کسی کو ان پر اعتراض ہوا ہے، ایک رائے امیر المومنین نے قائم کر لی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ رائے بھی زیر بحث آئی ہو، یہ ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی بات بھی ہوئی ہو، لیکن کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا تو لوگوں نے اس کو بالعموم صحیح سمجھا، قبول کر لیا۔ یہ معاملہ ہوا کہ 2 معاملات ایسے ہیں اور وہ ایک ہی نوعیت کے ہیں کہ جن میں سیدنا عبداللہ بن عباس کو شدید اختلاف ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے اس اختلاف کا اظہار کیا، ابھی میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، جی، انہوں نے اس پر شدید تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس عام مسلمانوں میں ایک عالم شخصیت ہے، اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت بھی ہے، وہ بعد میں ایک بڑے عالم کی حیثیت سے صحابہ میں بہت نمایاں بھی ہوئے۔ جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تحسین فرمائی ہے، اس سب کے باوجود بہرحال وہ قیادت میں اس وقت شامل نہیں تھے۔ ٹھیک، میں عرض کر چکا کہ قیادت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگ اپنے معاملات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کی طرف وہ سیاست میں یا سیاسی معاملات میں رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جن سے مشورہ کرنا ناگزیر ہے، جن کا اختلاف مسلمانوں کی اجتماعیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ان کے نام اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، انہی کی زیادہ تر مجالس منعقد ہوتی تھیں، وہاں کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس نے بعد میں اپنا اختلاف بیان کیا، بعد میں یعنی جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے اس کیا کہ یہ 6 معاملات ہیں، ان میں سے اب ایک ایک کو دیکھ لیجیے، بہت مختصر طریقے سے، ان معاملات کی توضیح یہاں کرنا ممکن نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ موضوع ہے۔ ایک معاملہ میراث سے متعلق ہے۔ میراث میں 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ بعض صورتوں میں تقسیم نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اسی طرح ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے فہم کے مطابق ایک جگہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو گیا ہے، وہ اگر ان کو دیا جائے تو سگے بہن بھائی محروم رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دونوں معاملات سیدنا عمر کے سامنے پیش ہوئے، جس طرح پیش ہوئے اس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک رائے دی اور یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ ٹھیک، پہلے معاملے میں انہوں نے فرمایا کہ اول کا طریقہ اختیار کر لیں، یعنی حصوں میں برابر برابر کمی کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرے معاملے میں یہ فرمایا کہ اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ سگے بہن بھائیوں کو بھی برابر کی سطح پر حصہ دے دیا جائے۔ ٹھیک، یہ دونوں فیصلے کیا ان مجالس میں زیر بحث آئے؟ کیا ان پر گفتگو ہوئی؟ کیا ان کے بارے میں کوئی اختلاف تھا؟ کوئی چیز تاریخ میں نقل نہیں ہوئی۔ اس سے ہم یہ قیاس کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہی اجماع سکوتی کسی صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی سیدنا عمر نے ایک رائے قائم کی، لوگوں نے سنی ہوگی، بیان کی گئی ہوگی، زیر بحث بھی ہو سکتا آئی ہو، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عمومی طور پر لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو جو اعتراض تھا اس کا میں حوالہ دے چکا، لیکن وہ مسلمانوں کی اس وقت کی قیادت میں شامل نہیں تھے۔ ٹھیک، دوسرا معاملہ تراویح کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جس طرح تراویح اب پڑھی جاتی ہے اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کی بھی میں یہاں تفصیلات بیان نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا صورت تھی، سیدنا صدیق کے زمانے میں کیا صورت تھی۔ بہرحال سیدنا عمر نے اس کو ایک خاص صورت دے دی۔ وہ خود تو شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تنہا کھڑا ہے، کسی نے امام کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس کو انہوں نے بدنظمی سمجھا اور نظم پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ ایک امام مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق ایک امام مقرر ہو گیا۔ اس سے ایک بڑی روایت قائم ہوئی، تراویح کی روایت جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا معاملہ تھا جس میں یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو کچھ آرا رہی ہوں، ممکن ہے کہ کسی موقع پر زیر بحث بھی آئی ہوں، لیکن تاریخ میں اس کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ لوگوں نے بالعموم اس کو قبول کر لی، ٹھیک، یعنی کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی علماء کے سامنے اگر اس کے بارے میں بحث کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ جی، مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں دی، کسی نے اپنا اعتراض پیش نہیں کیا۔ تیسرا معاملہ 3 طلاق کو ایک قرار دینے کا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں طلاق دینے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک وقت میں 3 طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دے دیتا ہے تو یہ دین کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جب یہ خلاف ورزی ہو جائے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے، اس میں 1 2 3 4 آراء ہو سکتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک موقع پر یہ حکم دے دیا کہ لوگ دین کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے ہیں۔ جس آدمی کو دیکھیے وہ 3 طلاق دے کے آ جاتا ہے اور پھر اس کی توجیحات کرتا ہے۔ آئندہ کسی شخص نے اگر 3 طلاق دی تو امضی نہ ہو، ہم 3 طلاق کو نافذ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے گویا سزا کے طور پر فرمایا۔ سیدنا عمر کی اس رائے ہی پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں بھی کوئی بڑی بحث ہوئی ہو، عام لوگوں نے کوئی اعتراض کیا ہو، یا مسلمانوں کی مجالس میں اس وقت چیز زیر بحث آئی ہو، ہمارے پاس کچھ دستیاب نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے مطابق ایک قانون بن گیا۔ یعنی کہا ہے کہ جب ریاست کی طرف سے کوئی بات کہہ دی جائے گی تو وہ قانون کی صورت اختیار کر لی جائے گی۔ قانون بن گیا، یعنی ایک اختلاف جو ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو صورتیں اختیار کی جا سکتی تھی ان میں سے ایک صورت کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو اب اس سے اختلاف کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ یہ صورتحال ہے جس صورتحال کو آپ 3 طلاق کے معاملے میں اگر تفصیلات میں جائیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں اس میں بڑی بحثیں پیدا ہوئی ہیں، وہ ہم سنتے رہے ہیں۔ میں صرف یہاں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں بھی سیدنا عمر کا ایک فیصلہ ہے جو نافذ ہوا ہے، اور بعد کے فقہاء نے اسی فیصلے کو قبول بھی کیا ہے۔ چوتھا معاملہ عام الرمادہ میں سزا کا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں بعض جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی، ان میں سے ایک چوری کی سزا بھی ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تنہا سزا ہے یا انتہائی سزا ہے؟ تنہا سزا کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 پیسے کی بھی چوری ہوئی ہے تو ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اور انتہائی سزا کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ مجرم کے حالات کی رعایت کر کے کیا اس کو یہ سزا نہ دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عمر نے کیا، قحط پڑ گیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس صورتحال میں جو غریب لوگ کوئی چیز چرا لیتے ہیں میں ان پر اس سزا کا نفاذ نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے جنگ و جدال کی نوبت آئی ہوئی ہے، لوگ لشکر لے کے نکلے ہوئے ہیں، اس میں کسی شخص نے شراب پی لی ہے، وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات زیر بحث آئے، تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ سیدنا عمر کا فیصلہ تھا، یہ فیصلہ بھی ہوا، اس فیصلے پر عمل بھی کیا گیا۔ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلات سے واقف نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں معلوم ہوتا، اور جب نہیں معلوم ہوتا تو اس سے وہی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی بالبداہت وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان کے فیصلے کو قبول کر لیا گیا، ایک عمومی اتفاق اس پر ہو گیا، اگرچہ وہ خاموش اتفاق ہے۔ اس خاموش اتفاقی کو ہم اجماع سکوتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی، جو معاملہ فی الواقع بہت بڑے پیمانے پر زیر بحث آیا، جس معاملے میں اختلاف سامنے آ گیا تو رویے بھی سامنے آ گئے، وہ سواد عراق کی زمینوں کا۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو کاشتکاری کے قابل یا باغات
کی زمینیں فتح ہوئی ہیں وہ خیبر کی زمینیں جی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ 5واں حصہ ان میں سے نکال لیا جائے اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی نوعیت کیا تھی، وہ کس چیز پر مبنی تھا، اس پر اس وقت ہم بحث نہیں کر رہے۔ جب بڑی بڑی فتوحات ہوئیں اور وہ علاقے بھی فتح ہو گئے جن کو قدیم ترین تہذیبوں میں بھی زرخیز ترین علاقے مانا گیا ہے، یعنی سواد عراق کے علاقے، یہ لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینیں، یہ زمینیں جب فتح ہو گئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ میرے خیال میں یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اس طرح یہ زمینیں نجی ملکیت میں چلی جائیں گی اور بعد میں آنے والی نسلیں ان سے محروم ہو جائیں گی، ان کے فوائد سے محروم ہو جائیں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رہنی چاہیے اور ان پر ہمیں خراج عائد کر دینا چاہیے، یہ ان کی رائے تھی۔ اب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو سب سے بڑھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کیا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کسی طرح نہیں ہو سکتا، جو طریقہ پہلے ہے وہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ لازماً مجاہدین میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ سیدنا عمر اس کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یہ باقاعدہ اختلاف ہے جو ہوا پورے زور کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ پھر سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پر مشاورت کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا جائے۔ یعنی ایک تو وہ مجالس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن میں مسئلے زیر بحث آ جاتے تھے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہیں اختلاف ہوا ہے۔ جب اختلاف وہاں زیر بحث آیا تو سیدنا عمر نے یہ ضرورت محسوس کی کہ زیادہ بڑے پیمانے پر نمائندگی ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ وہاں زیر بحث آنا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس موقع پر پھر انہوں نے، مہاجرین تو موجود ہی تھے، ان کے مابین بحث ہو رہی تھی، وہ اپنے اختلافات بیان بھی کر رہے تھے، مہاجرین کی اس مجلس میں جس کا ذکر ہو چکا ہے یہ چیز زیر بحث تھی، اس میں ہمارے سامنے وہ نام موجود ہے، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ بھی اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اب مجالس میں شریک ہونے لگ گئے ہیں، ان لوگوں کو سیدنا عمر کی رائے سے اتفاق تھا۔ اس کے باوجود کہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتفاق تھا، جب عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے آدمی نے اپنے اختلاف پر اصرار کیا تو ایک بڑی مجلس منعقد کی گئی، اس میں اب یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ چنانچہ کئی دن تک یہ مجلس جاری رہی، اس کی تفصیلات تاریخ میں معلوم ہے۔ اس مجلس کا انعقاد ہوا تو اس کی ابتدا میں سیدنا عمر نے ایک تقریر کی، اس میں یہ بتا دیا کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ جو رائے میں قائم کروں وہ نافذ ہو جائے گی، یہ رائے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اس کے دلائل دوں گا، میں بھی آپ لوگوں میں سے ایک شخص ہوں، اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ بحث مباحثہ ہوتا رہا یہاں تک کہ سب لوگ ایک رائے پر متفق ہو گئے، وہ سیدنا عمری کی رائے تھی، چنانچہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جب بڑی مجلس منعقد کی گئی تو اس میں سیدنا عمر نے انصار کے بھی 10 نمائندوں کو بلایا۔ اچھا، یعنی دیکھیے اس میں الفاظ یہ کتاب الخراج ہے، اس کے صفحہ 27 پر یہ روداد نقل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَشْرَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، یعنی انصار کے 10 لوگوں کو بھی اس مجلس میں شرکت کا پیغام بھیجا گیا، 5 من الأوس و 5 من الخزرج، 5 اوس کے قبیلے میں سے اور 5 خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن کون؟ من کبرائہم و اشرافہم، یعنی ان کے جو بڑے لوگ تھے، ان کے جو رہنما تھے، ان کی جو قیادت تھی، ان میں جو ارباب حل وقت ہو سکتے تھے، ان 10 لوگوں کو بھی بلایا، اگرچہ وہ اقتدار میں شریک نہیں تھے، اگرچہ اقتدار میں شریک نہیں تھے، ایسے ہی ہے کہ جیسے اپوزیشن کو بھی آپ نے شریک کر لیا، ان سب لوگوں کو بلایا گیا اور پھر ان لوگوں نے باقاعدہ بحث مباحثے کے بعد، کئی دن کے بحث مباحثے کے بعد آخر میں سیدنا عمر سے اتفاق کر لیا۔ یہ اس مجلس کی رودات ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس نے کئی چیزیں بالکل واضح کر دی، یعنی اس سے پہلے جو معاملات ہیں ان میں اگر بحث نہیں ہوئی تو اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی نے بحث اٹھائی نہیں، یعنی یہاں یہ بھی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کی ایک رائے ہے، باقی سب لوگ میری حمایت میں رائے دے رہے ہیں، میں فیصلہ کر دوں، نہیں، ان کی رائے کو بھی اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کے لیے ایک بڑی مجلس منعقد کر کے
فیصلہ کیا گیا۔ سیدنا عمر کے عہد کے بڑے واقعات یہی ہیں۔ آخری واقعہ جو اس معاملے میں پیش آیا وہ نئے امیر المومنین کے انتخاب کا واقعہ ہے، یعنی جب سیدنا عمر پر حملہ ہو گیا، ابھی وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد اقتدار کس طرح منتقل ہوگا۔ یہ آخری فیصلہ ہے جو ان کی طرف سے ہوا اور جو پھر ایک نئے دور کی ابتدا کا ذریعہ بھی بنا۔ ہم سب صحابہ کرام امرہم شورا بینہم کے اس اصول اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کی روشنی میں اجتماعی معاملات میں جب کبھی نزاع اختلاف ہو جاتا تھا کیسے فیصلہ کرتے تھے؟ سیدنا ابوبکر کا پورا عہد زیر بحث آیا، سیدنا عمر کا عہد بھی زیر بحث آیا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ فیصلے ہوتے کیسے تھے۔ وہ تینوں نوعیتیں سامنے آ چکی ہیں۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، اور سیدنا عمر کے عہد کے خاتمے پر سیدنا عثمان کے عہد کے آغاز میں کیا بڑا مسئلہ تھا جو پیش آیا، اور اس میں اجماع کی روشنی میں کیسے فیصلہ کیا کہ سب کو زیر بحث آئے گا۔ وقت میں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔